العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عقیدے کا درس نمبر 5 اور عقیدہ نمبر 4 کی وضاحت ہوگی۔ 3 عقیدے کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی توحید اور ذات اور صفات کے سلسلے میں تھی۔ آج بھی کے درس کا اور عقیدے کا تعلق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ آج اس عقیدے کی وضاحت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، کیونکہ کسی میں ایسی طاقت و قدرت نہیں جو طاقت و قدرت اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے۔ میں نے ایک دن آپ کے سامنے بتایا تھا، 2 چیز ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ایک ہے معبود بننے کی صلاحیت، کسی میں کائنات عالم میں نہیں، کیونکہ پوری کائنات عالم مخلوق ہے، اور جس پر خلق کا داغ لگ گیا، یعنی وہ چیز کسی کی پیدا کی ہوئی ہے کائنات عالم میں، وہ کبھی بھی معبود نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بنے گی؟ اس کی وضاحت آئی جائے گی کہ مخلوق پر فنا ہے اور خالق پر فنا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے درس میں آئے گا۔ تو ایک ہے معبود بننے کی صلاحیت ہونا، اور ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے معبود بننے کی صلاحیت کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن اس کو معبود کا مقام دے دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک چیز معبود بننے کی ہم کو عبادت کرنی ہے اس کی کہ جس ذات نے ہم کو تمام کی تمام چیزیں، جسمانی طاقت کی، قوت کی، یا جسم کے بقا کی، یا روح کے بقا کی جو نعمت عطا کی ہے، وہ سب رب ذوالجلال کی ہے دی ہوئی۔ اور جتنی بھی کائنات عالم میں چیزیں ہیں، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر وہ سب کی سب اس چیز کو بھی وجود اللہ نے دیا، اور اس کے وجود کو بچا کے رکھنے کے لیے، یا اس کے وجود کو باقی رہنے کے لیے بھی بے شمار چیزوں کی احتیاج ہے، محتاج ہے وہ چیز۔ لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ہے، ذات کبریائی، کہ اللہ کی ذات کی بقا کے لیے کسی چیز کی اللہ کو ضرورت قطعاً نہیں ہے، تو کسی چیز میں الہ بننے کی صلاحیت قطعاً نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے کسی مخلوق کو معبود کا مقام دے دیا، جیسے مشرکین مکہ بے شمار چیزوں کو انہوں نے عبادت کے لیے متعین کر لیا، یا عبادت کا مقام دے دیا، یا آج بھی دنیا میں کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو کوئی عبادت کا مقام دے دیتے ہیں۔ تو مقام دے دینے سے وہ معبود نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عابد و معبود دونوں کو جہنم میں ڈالیں گے، تاکہ عابد کی حسرت و یاس، ندامت، شرمندگی اور زیادہ ہو جائے۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی آگ میں جلیں گے، تو اس وقت اور زیادہ حسرت ہوگی۔ بہت طویل حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا یہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ سب لوگ اپنے اپنے معبودان باطل کے ساتھ جائیں گے، اور سب کے سب جہنم رسید ہو جائیں گے، اور اہل ایمان باقی رہیں گے میدان میں۔ ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم کیوں نہیں اپنے آپ جس کی عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ تم چلے گئے؟ تو اہل ایمان محشر میں کہیں گے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہم اس کے انتظار میں ہیں، یا ہم جب اللہ پاک کے ساتھ جائیں گے۔
آواز آئے گی کہ میں تمہارا اللہ ہوں، معبود ہوں، لیکن قرآن میں اللہ کے رویت کی یا اللہ کے دیدار کی یا اللہ پاک سے ملاقات کی جو صفات بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اس صفت کے علاوہ اللہ کسی دوسری صفات کے ساتھ ہم کلام ہوں گے اپنے مخلوق سے، تو مومنین کہیں گے کہ ہم اللہ کی آپ سے پناہ چاہتے ہیں، آپ ہمارے معبود نہیں ہیں، حالانکہ ہوں گے رب ذوالجلال ہی۔ یہ گفتگو ہو رہی ہوگی رب ذوالجلال ہی سے ہو رہی ہوگی، لیکن مسلمان کہہ دیں گے مومنین کہ نہیں، ہم آپ کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے۔ تو قرآن تو پھر اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو، تمہارے درمیان کوئی علامت ہے؟ تو مومنین کہیں گے ہاں، ہم کو اس کی علامت بتائی گئی ہے۔ تو قرآن کی علامات کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کے سامنے جو صفت بتائی گئی ہے قرآن میں، اس صفات کے ساتھ اللہ اپنی تجلی کا ظہور فرمائے گا، پھر مومنین پہچان لیں گے کہ ہم ہاں آپ ہمارے بعد ہیں۔ وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، جی تو اللہ پاک اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے، جو بھی اس کی تشبیہ ہے یا جو بھی اللہ کی مراد ہے، تو سارے کے سارے اہل ایمان کہہ دیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور مومنین اللہ پاک کو سجدہ کر لیں گے۔ اور اس دن جو مومنین کے علاوہ لوگ ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ منافقین کی پیٹھ ایسی ہو جائے گی جیسے کہ پلائی بورڈ ہوتی ہے سیدھی، تو وہ سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو معبود گڑھ لینا، معبود بنا لینا اور چیز ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بننے کے قابل نہیں، نہ معبود بننے کی کسی میں صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جی اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پرستش جس کی جائے، جس کے سامنے انسان بندگی اختیار کر لے، تذلل اختیار کر لے، وہ رب ذوالجلال کے سوا کائنات عالم میں کسی میں یہ قطعاً صلاحیت نہیں ہے، اور نہ قیامت میں کسی میں یہ صلاحیت ہوگی، نہ یہ قابلیت ہوگی۔ معبود بننے کی صفت صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات میں ہے۔ اللہ نے اسی کو اس آیت میں کہا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ فرشتے اور اہل علم جن کو اللہ نے علم الہی اور علم ربانی عطا فرمایا ہے، جن کو بصیرت عطا کی ہے، اللہ نے شعور کی سلامتی عطا کی ہے، فطرت کی سلامتی عطا کی ہے، وہ سب کے سب یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات عالم کو وجود بخشنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور کسی میں کوئی قطعاً کوئی طاقت نہیں، اور کسی میں کوئی خوبی نہیں، اور کسی کے اندر نہ یہ صلاحیت ہے، نہ اس میں یہ کمال ہے کہ وہ معبود بن سکے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی کہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارا معبود صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کرے یہ عقیدہ تمام کائنات عالم کے ہر انسانوں میں پیوست کر جائے، اور موت سے پہلے ہم اپنے معبود حقیقی کو، مالک حقیقی کو پہچان لیں، اور ہم اپنی زندگی اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی میں گزار دیں، اور اللہ پاک اپنے فضل سے گزروا لے۔ تو انشاءاللہ آج کے عقیدے کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کو معبود کی حیثیت سے صرف ایک اللہ کو جاننا چاہیے، اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو جن سے عبادت سے ہے، وہ غیر اللہ کے لیے انسان اختیار نہ کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔